علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ اعلیٰ کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ ان سورتوں میں سے ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو مواقع پر خاص طور پر بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ ایک تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں، اور عیدین کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں بکثرت اس کا پڑھنا منقول ہے، اور دوسرے وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت اس سورت کو پڑھنا منقول ہے۔ اور اس سورت کی ابتدا ہوئی ہے ایک چھوٹے سے جملے سے کہ سبح اسم ربک الاعلی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور آپ کے واسطے سے ساری امت کو خطاب ہے کہ آپ تسبیح کیجئے اپنے پروردگار کے نام کی جو سب سے بالا و برتر ہے، سب سے بلند اور بالا و برتر ہے۔ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے۔ تسبیح کے معنی ہوتے ہیں کسی کی پاکی بیان کرنا، کسی کی ذات کے بارے میں یہ بات بیان کرنا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے، جس کے معنی یہ کہ اپنے پروردگار کے نام مبارک کو پاک رکھیے اور اس کو ہر قسم کی پاکی سے یا ناپاکی سے یا عیب سے اس کو علیحدہ رکھیے۔ تو بتلانا یہ منظور ہے کہ اللہ جل جلالہ کا کہ جو اسماء گرامی ہیں، اسماء حسنہ، جو عام طور سے 99 اسماء حسنہ کہے جاتے ہیں، ان تمام ناموں کو پاک رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ پاک رکھنے کے اہتمام میں کئی باتیں داخل ہیں۔ ایک بات تو یہ داخل ہے کہ جب بھی اللہ جل جلالہ کا نام نامی لیا جائے تو ادب کے ساتھ لیا جائے، تعظیم کے ساتھ لیا جائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ جب اس کا نام آئے تو آدمی ادب کے اور تعظیم کے الفاظ استعمال کرے۔ جیسے صرف اللہ کہہ دینا، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کہے، اللہ سبحانہ کہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے، اللہ جل جلالہ کہے، کوئی بھی تعظیمی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اب دیکھو، ہم دنیا کے اندر کسی ایسے شخص کا نام لیتے ہیں جس کی ہم تعظیم کرنا چاہتے ہیں، جو اپنا بڑا ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، تو صرف نام لینے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ کوئی لفظ لگاتے ہیں، ایسا لفظ لگاتے ہیں جو اس کی تعظیم و تکریم پر دلالت کرتا ہو۔ اور کچھ نہیں تو صاحب ہی کہہ دیتے ہیں، کسی کا نام لیں گے تو اس کے ساتھ صاحب لگا دیں گے۔ اگر بغیر صاحب کے اگر کسی کا نام لیا جائے تو یہ اپنی اس میں سبکی اور تحسین اور توہین محسوس کرتا ہے۔ اور خاص طور سے اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کے ساتھ حضرت، مولانا، علامہ، اور اگر زندہ ہے تو اس کی عمر کی درازی کی دعا اس کے ساتھ کرتے ہیں، مدّ ظلہم کہتے ہیں، دامت برکاتہم کہتے ہیں، اگر انتقال ہو گیا ہے تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ غرض صرف نام لے لینے سے
پرہیز کرتے ہیں اس کے بجائے اس کے ساتھ کوئی لفظ کے تعظیم کا استعمال کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی میں بھی الحمدللہ جب مسلمان آپ کا نام نامی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی محبت کا کلمہ، کوئی تعظیم کا کلمہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، درود شریف بھیجتے ہیں۔ تو جب اللہ جل جلالہ جو ساری کائنات کے مالک و خالق ہیں اور ساری بزرگی اور سارا تقدس وہ تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، جس کو بھی اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اپنے پاس سے عطا فرماتا ہے، تو اس کا اگر نام لیا جائے تو اس میں اگر بے ادبی کی جائے تو یہ کتنی بڑی کفران نعمت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کا ضائع کرنا بھی ہے۔ اسی لیے بہت سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے تو اللہ کے ساتھ تعالیٰ کم از کم لگائیں۔ صرف اللہ ایسا کر دے گا، ایسا کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی تعظیمی کلمہ بھی استعمال کرے، تعالیٰ کہے، تبارک و تعالیٰ کہے، سبحانہ کہے۔ تو ایک تو پاک رکھنے کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی تعظیمی لفظ بھی استعمال کیا جائے۔